بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا کبھی آپ نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگا، آنسو بہائے، لیکن ظاہری طور پر وہ چیز نہ ملی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہو، قبول بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا طریقہ وہ ہو جسے آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری آپ سبھی سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، کیونکہ ہم ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اچھی بات اور فائدہ مند اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ یقین دل سے نکال دیں کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ دوسری بات کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، وہی چیز فوراً دے دیتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یعنی جو بھی اس نے دعا کی ہوتی ہے یا تو اس کو وہی چیز دے دیتا ہے۔ نمبر 2، اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی مصیبت یا آفت جو ہمیں نہیں پتا ہوتی۔ بے شک یہ غیب کا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت آئے گی، کون سی تکلیف آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے بدلے میں اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، یا اس کا اجر، اس دعا کا اجر جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اس کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن بروز قیامت جب اس دعا کی ہم قبولیت دیکھیں گے، جب ہمیں اس دعا کا قبولیت کے بدلے میں انعام ملے گا، تو اس ٹائم پر ہم یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ قیامت والے دن بروز قیامت ہر چیز کا، ہر نیکی کا اجر اتنا بڑھا چڑھا کر ہمیں دیا جائے گا کہ جس کا ہمیں ابھی کوئی تصور نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمارے اوپر سے ہماری کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ جیسے ایک بچہ ایک تیز دھار چھری مانگے تو اس کی ماں اسے اگر نہ دے تو کیا ماں ظالم ہے؟ نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو یہ مثال ایک بہت ہی پیاری سی مثال ہے کہ جب ایک بچہ تیز دھار چھری مانگے اور اگر اس کی ماں اسے نہ دے تو وہ ماں ظالم نہیں ہے، بلکہ ماں اپنی محبت کی وجہ سے نہیں دیتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات ہماری حفاظت کے لیے ہماری خواہش کو پوری نہیں کرتا، ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تیسری بات، جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، لہٰذا بار بار یہ کہنا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں۔ تو
تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنے منہ سے یہ شکوہ نہ کریں، یہ الفاظ نہ نکالیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگتی ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں آدھی رات میں اٹھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑاتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو برائے کرم ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالا کریں، کیونکہ اس طرح کے الفاظ ناشکری میں آتے ہیں، اس طرح کے الفاظ جلد بازی میں آتے ہیں، اور جلد بازی والی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ چوتھی بات، حرام کمائی بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ سفر میں ہے، پریشان حال ہے، ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو حلال رزق اور دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا رنگ نہیں لاتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اپنی زندگی میں سے حرام کمائی کو ختم کریں، کیونکہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، اس کی دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پانچویں بات، گناہ اور حقوق العباد۔ بعض اوقات مسلسل گناہ انسان اور اللہ کے درمیان پردہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کا حق مار رہے ہوں، کسی کا دل دکھا رہے ہوں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہوں، یا کسی پر ظلم کر رہے ہوں، تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسی لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ توبہ بھی ضروری ہے۔ بے شک ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جتنا بھی گناہوں سے بچانا چاہے تو ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ تو گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے، دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یقیناً معاف کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ اپنے سب گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں، چاہے آپ سے گناہ ہوں یا نہ ہوں، گناہوں سے بچا بھی کریں۔ اس کے علاوہ توبہ و استغفار بھی کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو کم سے کم دن میں 100 مرتبہ استغفار ضرور کیا کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد آپ استغفار کریں، لیکن پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ۔ چھٹی بات، دعا کا آداب اپنانا۔ تو دعا کرتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں ہیں تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی جتنا بنے اپنی زبان میں، عربی میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ بہتر ہے کہ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو یہ درود ابراہیم ہے، یہ سب سے افضل درود پاک ہے، آپ اس درود پاک کو پڑھیں۔ تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عاجزی اختیار کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، کیونکہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کیا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پورا یقین رکھا کریں، 100% یقین رکھا کریں کہ میری دعا قبول ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ ہم اس خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانوں سے اگر ہم پوری کائنات بھی مانگ لیں اور اگر وہ ہمیں دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے پر اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، تو اس یقین کے ساتھ اس سے مانگا کریں۔ ساتویں بات، بعض دعاؤں کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا،
کیونکہ ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا آج قبول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ 1 سال بعد آپ کی دعا کا قبول ہونا بہتر ہو، یا چند مہینوں کے بعد حالات بدل جائیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز آپ کو دینا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وقت اور ہمارا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ وقت کا بھی مالک ہے اور نتائج کا بھی۔ آخری میں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوتی نظر آ رہی تو مایوس نہ ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو، یا شاید اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے کوئی مصیبت کو دور کر رہا ہو، یا شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں خزانہ جمع کر رہا ہو، یا شاید آپ کو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہو، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ آپ اس کے دروازے پر کھڑے رہیں، آپ بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی آواز پسند آ رہی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تجھ سے اتنا گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا کیوں نہیں سنتا؟ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگنے دو اس سے، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہے۔ اگر میں نے اس کو یہ چیز دے دی تو یہ ضد کرنا چھوڑ دے گا، یہ میرے آگے رونا چھوڑ دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے آگے رونا چھوڑ دے یا ضد کرنا چھوڑ دے، مجھ سے مانگنا چھوڑ دے۔ تو اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے، اسی لیے میں اس کی دعا کی قبولیت میں دیری کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے دعا کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آخر میں ایک دعا کروں گی کہ اے اللہ، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر دے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والا ہے، وہ مجیب ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہر دعا قبول کرتا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی بھی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کریں۔ تو اس کی محبت کے لیے ایک پیاری سی دعا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کا سوال کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرنے لگی۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ تو اس دعا کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ جب آپ اس دعا کو مانگیں گے، ترجمے کے ساتھ مانگیں گے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں گے، تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی نا، تو آپ کو سب مل جائے گا، پھر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعا کی قبولیت میں دیری کیوں ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے تمام دعاؤں کو پوری کرے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کسی بھی حاجت کو ادھورا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔